نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مختلف 3 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں
فلسفہ حج کے عنوان سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے 3 خطبوں میں حج سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت حج بیت اللہ کی ادائیگی ہے، جس کے لیے انسان انتظار بھی کرتا ہے اور انتظام بھی کرتا ہے۔ ذہنی طور سے تیار ہوتا ہے کہ اپنے کاروباری مشاغل سے کچھ دنوں کے لیے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے گھر کے قریب پہنچ کر اللہ سے خصوصی رشتہ ناتا جوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنا لے۔ یقیناً وہ انسان بڑا خوش نصیب و خوش قسمت ہے جنہیں اپنے گھر اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان خوش نصیب ہے جو اللہ کا گھر پہنچ کر اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل بھی کر لیتا ہے۔ تین جمعوں کے خطبات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حج کا سفر بڑا مشقت والا سفر ہوتا ہے۔ اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی صرف ہوتی ہیں، وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور جسموں کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں۔ لیکن جو انسان ان تکالیف کو اللہ کے واسطے گوارا کر لیتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی جانب سے یہ مژدہ و خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے لیے جنت پکی ہو گئی اور تمہارے جسم کے اوپر جو گناہوں کے داغ دھبے لگے ہوئے سب دھل گئے۔ شرط یہ ہے کہ اس انسان کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اس لیے سفر حج کے بجائے یہ جذبہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حج قبول کر لے۔ سفر تو کرنا ہی ہے، مختلف قسم کے سفر ہوتے ہیں جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے حج کو مقبول و مبرور بنانا چاہتا ہے تو پہلے یہ عقیدہ رکھے کہ جس انسان پر حج کا فریضہ عائد ہو جاتا ہے اور وہ انسان بغیر عذر شرعی کے حج کے فریضے کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق وہ انسان چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کی تفسیر سے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی انسان بغیر عذر شرعی کے حج کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا،
اور اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے کوئی درکار نہیں. ترجمہ سمجھیے، آسانی ہو جائے گی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے، خاص طور سے اس کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے. کس نے کفر کیا؟ صلاحیت آپ کے پاس حج کرنے کی ہے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتے، اس نے کفر کیا. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے. اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کا اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے اس کے کافر ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان سستی و کاہلی کی بنیاد پر بنیادی ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، زکات چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، حج چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، اور کلمہ چھوڑنے والا تو کافر رہتا ہی ہے. اسی کو فرمایا. اسی آیت کی تفسیر میں عمر ابن خطاب کا فرمان ہے، سوا ان کا نمات یہودیوں و نصرانیہ، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو ایسے انسان کی موت کی کچھ پرواہ نہیں ہے. وہ کہاں جاتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، اللہ کو اس پر کچھ دیکھنا نہیں ہے. اس لیے اگر حجاج کرام سے حج سے متعلق شکایتیں سن لی گئی، اب آپ نے ارادہ ترک کر دیا، نہیں جائیں گے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو حج کے سفر سے متعلق پریشانیوں کا تذکرہ کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی انسان فرید حج کی ادائیگی سے دور رہتا ہے، وہ پریشانی کا ذکر کرنے والا بھی مجرم ہے اور دور رہنے والا تو مجرم ہے. یہ رہا معاملہ کہ کس انسان کا حج مقبول ہوتا ہے اور حج مبرور ہوتا ہے، اس سے متعلق بھی قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ دیا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مخصوص مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج. یہ مخصوص 3 مہینے ہیں، یہ تقریباً 2.5 مہینے، 2.25 مہینے ہوتے ہیں. ان قرآن نے کہا حج کے کچھ مہینے متعین ہیں. عمرہ سال کے کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن حج آپ کو انہی مہینوں میں سفر کرنا اور ذی الحجہ کے مہینے ہی میں کرنا ہے. جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ فمن فرض فیہن الحج، جن لوگوں پر حج کا فریضہ عائد ہو گیا اور وہ حج کرنے کی غرض سے جانے کی تیاری کرنا شروع کر دیا، یہ سفر حج میں نکل چکا، کیا کرنا ہوگا؟ فلا رفث، وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے، ولا فسوق، وہ گناہ کی بات اور گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کرے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ سفر اختیار کرو اور بہترین توشہ سفر تو تقویٰ ہے. اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی اور اسی میں بہت بڑی آزمائشیں بھی ہیں. کہا گیا ولا رفث، فلا رفث، وہ شہوت کی کوئی بات نہ کرے، شہوت کا کوئی کام نہ کرے. اب دیکھتے ہیں
کہ دیگر عبادتوں میں عورت و مرد کا اجتماع ہوتا ہے لیکن الگ تھلگ، عورتیں الگ رہتی ہیں، مرد الگ رہتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر ساتھ ساتھ عورت بھی اور مرد بھی، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ حج کے موقع پر حالت احرام میں عورتوں سے کہا گیا وہ اپنا چہرہ کھول کے رکھے گی، اپنے ہاتھ میں دستانہ نہیں پہنے گی۔ ایک طرف عورتوں سے کہا گیا اس طرح آپ رہیے، دوسرے طرف عورت و مرد دونوں سے کہا گیا فلا رفث، یاد رکھنا رفث خواہشات نفسانی کی کسی قسم کی بات اور کسی قسم کی حرکت نہ کرنا، یہ امتحان میں ڈالنا بھی ہے۔ اندھا آدمی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کمال نہیں ہے، آنکھ میں بینائی بہت ہے، خوبصورت لڑکی اس کے سامنے ہے، اپنی نگاہ بچا لے، یہ بڑی بات ہے۔ حج کے موقع پر دھکا مکی کا معاملہ ہوتا ہے، بدن سے رگڑ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عورت بھی موجود ہے، مرد بھی موجود ہے، مرد کے جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں ہے، عورتوں کے جسم پر کپڑا موجود ہے لیکن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ تم مردوں کی طرف تاک جھانک نہ کرنا، اور مردوں سے بھی کہا گیا تم عورتوں کی طرف تاک جھانک نہ کرنا، فلا رفث۔ پھر اس کے بعد اور بھی مزید وضاحت کی، فلا رفث ولا فسوق، فسوق فسق و فجور، گناہ کا کام، گناہ کا کام بہت سارے گناہ کے کام ہیں، عام جگہ پہ گناہ کا گناہ کم ہوتا ہے لیکن خاص جگہ پر گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ حالت احرام میں انسان دنیا والوں کو یہ بتا کے جاتا ہے کہ ہم نے اپنے پاک مال کا انتخاب کیا ہے، حج بیت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اپنے کاروبار سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، بیٹا بیٹی اور اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ بڑا متقی و پرہیزگار ہے، قرآن نے کہا جب متقی و پرہیزگار کا تم نے لوگوں کے سامنے اس طرح کا پیغام دیا ہے تو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ولا فسوق، تمہاری ذات سے، تمہارے حرکات و سکنات سے فسق و فجور کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے ولا جدال فی الحج، جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی دنگا فساد کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ تین خرابیاں حج کے موقع پر زیادہ پائی جاتی ہیں، اس مناسبت سے شریعت اسلامیہ نے ان تینوں گناہ پر خصوصیت کے ساتھ پابندی عائد کی۔ دو دوست ایک ساتھ جا رہے ہیں، باپ بیٹے جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں، جھگڑا ہونا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ برسہ برس کی دوستی حج کے سفر میں ٹوٹ جاتی ہے، بہت سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی تک کے درمیان تکرار کی نوبت آ جاتی ہے۔ شیطان اس موقع پر زیادہ وسوسہ دلاتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ آپ کا حج کسی طریقے سے خراب ہو جائے، معمولی معمولی باتوں پر آپ کو غصہ دلا دیتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو سفر حج میں جا چکے ہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا آپ کہیں کبھی حرم چلنا ہے؟ بولا ابھی جانے کا من نہیں۔ شروع دنگا شروع، فساد شروع، لڑائی شروع، اختلاف شروع، جھگڑا شروع، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس مناسبت سے بطور خاص اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یاد رکھنا حج میں جنگ و جدال نہ کرنا، لڑائی دنگا و فساد نہ کرنا، خوریزی تک آتی ہے، مار پیٹ تک کی نوبت آتی ہے، گالی گلوچ کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، انسان انہیں بجا لائے گا تو اس کا حج مقبول کیسے ہوگا، مبرور کیسے ہوگا؟ اس لحاظ سے پابندی لگا دی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یاد رکھنا آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ارادہ کر کے جائیے کہ خواہشات نفسانی کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ بیوی آپ کے لیے حلال ہے، سفر آپ کا جاری ہے، احرام کپڑا نہیں پہنے ہیں،
اپنی بیوی سے بوس و کنار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے احرام کا کپڑا پہن لیا اب اس سے دور رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے بیوی آپ کے لیے حلال ہے۔ خواہشات نفسانی غیروں کے ساتھ کرنا تو بہت خطرناک چیز ہے، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتے حالت احرام میں۔ کیا فرمایا؟ فلا رفس ولا فسوق، گناہ کا کام، عام دنوں میں، عام وقتوں میں، عام جگہوں میں گناہ کرنا وہ گناہ ہی ہے، لیکن اس حالت میں، حالت احرام میں، سفر کے حج میں، بیت اللہ الحرام کے قریب اللہ کے قرب خاص میں پہنچ کر اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے کہ اس گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اس جرم کی سزا بڑھ جائے گی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ مل جل کے رہو، اس ملنے جلنے کا نمونہ پیش کیا گیا، اتحاد و یکجہتی کا ایک بہترین مثال اور بہترین نمونہ پیش کیا گیا حج کے موقع پر، جس کی تفصیل ابھی آئی۔ کہا اس راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے جنگ و جدال سے۔ اب جنگ و جدال کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ معمولی وجہ ہوتی جس پہ انسان باہم دست و گریباں ہو جاتا ہے، لڑنے بھرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کھانے کا پھینکا پھینکی، چھیٹا چھٹی، اور اس کے علاوہ بستروں سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، منہ پھلول اور ایک دوسرے سے منہ پھلا کے رکھنا اور بات چیت اور ترک کے کلام کر دینا، یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یاد رکھنا اگر اپنے حج کو مقبول و مبرور بنانا چاہتے ہو، یہ سوچ کے جاؤ کہ تمہارے مزاج کے خلاف بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، تمہیں جھگڑنا نہیں ہے۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لے گا لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان گیا ٹور اینڈ ٹریول کے ذریعے سے پرائیویٹ، سرکار کے خلاف بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی پرائیویٹ ٹور کے ذریعے سے آپ گئے ہیں، آپ کے منشے کے مطابق وہ سامان آپ کو نہیں دیا گیا اور جن چیزوں سے متعلق آپ سے کہا گیا تو وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی، لڑائی شروع ہے، گالی گلوچ تک شروع ہے، پیسہ کی واپسی تک لینے کی بات ہو جاتی ہے وغیرہ ذالک۔ کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اپنا حج کو مقبول بنانا چاہتے ہو تو جدال سے، لڑائی سے، دنگا سے، فساد سے، اختلاف سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یہ اعمال بجا لاتے ہیں یا ان چیزوں سے دور رہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، تو آدمی کو امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا حج مقبول ہے، مبرور ہے، جس کا بدلہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی جنت تو مل کے رہے گی۔ وہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے آپ کے سامنے پیدل، کب؟ اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، دبلی پتلی سواری، دبلی پتلی اونٹنی پر بھی آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، ہر دور دراز علاقوں کے مختلف راستوں سے لوگ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو تقریباً 5000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اعلان کرو حج کا، یا ایھا الناس حجو، اے لوگو حج کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی، اس سنسان وادی میں جہاں انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، گھاس و پھوس بھی نہیں ہے، یہاں پر میری آواز کو سننے والا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعلان کرنا تمہارا کام، پہنچوا دینا ہمارا کام ہے۔ اعلان کیا گیا، آج انہی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں پہنچتے ہیں؟ قرآن نے اس کے بعد چھوٹا سا جملہ جوڑا ہے، لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی سواری پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئیں گے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟
لیشہدوا منافع لہم، وہ اپنی فائدوں کی چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں. لیشہدوا، مشاہدہ کر لے، منافع لہم، اپنے فائدے کی چیزوں کو. اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے. دنیاوی فائدہ اخروی فائدے کے تابع ہے. آپ دنیا کمانے کے لیے نہیں جا رہے، دین کمانے کے لیے جا رہے. اب دین کمانے کے راستے میں اگر دنیا آپ کو مل جاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیشہدوا منافع لہم، اپنی منفعت کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پر لبیک کہنا ان حاجیوں کی خوش نصیبی ہوگی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کی زیارت کے لیے بلاتا ہے. کہا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنی منفعت کی چیز دیکھ لیں. کون سی منفعت ہے، کیا فائدہ ہے؟ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں میں فائدہ ہے. اب نماز پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، اس کا بھی دنیاوی فائدہ ہے اور اخروی فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ ایک بہترین ورزش ہے. برادران وطن کی طرف سے یوگا پہ زور دیا جاتا ہے. اگر نماز کو یوگا کی جگہ پہ قائم کرا دیا جائے، جو شرعی نماز ہے، یوگا کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دنیاوی فائدہ ہے. دینی فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جھک رہے ہیں، کھڑا ہو رہے ہیں، جھک رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، دعا و مناجات کر رہے ہیں. سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں پہنچ کر اللہ سے خصوصی باتیں کرتے ہیں. انسان سوچ لے، یہ دنیاوی فائدہ نہیں، اخروی فائدہ ہے. اگر وہ اکیلا پڑھتا ہے تب بھی فائدہ ہے. اذان ہوئی، مسجد میں آیا، دن اور رات میں 5 وقت آنا پڑتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہماری اس کی اہمیت نہیں ہے. کچھ لوگ جاتے بھی ہیں تو 4 وقت جاتے ہیں، 1 وقت تو غائب ہی ہے. کیوں آتے ہیں؟ اخروی فائدہ بھی دیکھیے. جماعت کا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی انسان آپ کے محلے کا آپ کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، آج وہ نہیں آیا، مصلیوں کی ذمہ داری ہے خبر گیری کریں. طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، کسی پریشانی سے 2-4 تو نہیں ہو گیا، کیا مسئلہ آخر نماز میں نہیں آیا، 1-2 وقت نہیں آئے، تو مصلیوں کو تشویش ہونا چاہیے، پریشانی لاحق ہونی چاہیے، ان کی خبر گیری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اس مناسبت سے کہا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کی حاضری آپ کے محلے کی مسجد میں ضروری ہے. ہفتہ ہو گیا کہ ہفتہ میں کئی مسجدوں کے مصلی ایک بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں نماز پڑھے. یہ اجتماعیت کا درس دیا ہے. سال میں عید بقرعید کا موقع آتا ہے، کئی جامع مسجدوں اور کئی محلے کے افراد ایک ساتھ میدان میں، کھلے چھت میں، کھلے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے جمع ہو جائے. یہ اجتماعیت کا فائدہ. یہ ایک علاقے کی بات ہوتی ہے، لیکن حج کو اگر آپ دیکھیں گے تو عالمی پیمانے پر عالمگیر اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں چنے ہوئے لوگ آتے ہیں. مخصوص میٹنگ ہوتی ہے، مخصوص لوگ آتے ہیں. یہ حج کا جلسہ ہو رہا ہے، پوری دنیا سے چنندہ افراد آتے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے افراد، امیر و کبیر قسم کے لوگ آتے ہیں. اور ان تمام کو یہ مشاہدہ کرایا جاتا اجتماعی زندگی گزارنے کے فائدے کیا ہے. دنیا کے کسی خطے میں آپ رہنے والے ہیں، کمیونیکیشن کی زبان آپ کے پاس ہے، رابطے کی زبان آپ کے پاس ہے. ان زبانوں کے ذریعے سے وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دفع کرنے کے لیے دعا مناجات بھی کر سکتے ہیں، امداد باہمی کو معاملہ ہوا وہ بھی فراہم کر سکتے ہیں. یہ حج کا اجتماع کا فائدہ ہوتا ہے. پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہے اور پوری دنیا کے حالات آپ کو پہنچائے جا رہے ہیں. یہ عالمگیر اجتماع ہے. پھر وہاں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لیشہدوا منافع لہم، اپنے فائدے کی چیزیں آپ دیکھیں گے. دینی فائدے کی چیزوں میں بھی 2 صورتیں ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. یہ الگ سی بات ہے.
کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ہے، نتیجے کے طور پر حج جیسی عظیم عبادت کے فائدے ہمیں نظر نہیں آتے یا اس کے اثرات اور برکات و ثمرات ظاہر نہیں ہوتے۔ جب اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پیچھے امیر ہو کہ کبیر، بڑا ہو یا چھوٹا، عورت ہو یا مرد، سارے لوگ امام کے اشارے پر ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ امام کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں تو آپ رکوع میں ہیں، سجدہ میں تو آپ سجدہ میں، بیٹھے تو آپ بیٹھے ہیں۔ یہ درس دیا گیا اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے، یہ علاقائی پیمانے پر ہوا۔ حج میں پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے چنندہ افراد کو بلا کر یہ پیغام دیا جاتا ہے، ایک امام کے ساتھ تمہاری زندگی گزارنا ہے۔ چھوٹی موٹی امامت تمہارے محلے کی تو چل گئی، اب بڑی امامت کا مشاہدہ اور معائنہ کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان اگر چاہتے ہیں اجتماعی قوت کو بڑھاوا دینا، ایک امام کے اشارے پر حرکات و سکنات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا کی ترقی سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہماری دینی کمزوری ہے کہ مرکز توحید پر پہنچنے کے بعد بھی انسان شرک کا دل دادا بنا رہتا ہے۔ جہاں اللہ کی خالص عبادت ہونی چاہیے وہاں انسان اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اپنی جماعت کی عبادت کرتا ہے، اپنے خاندان کی عبادت کرتا ہے، اپنے ملک کی عبادت کرتا ہے اور اسے بت بنائے بیٹھا رہتا ہے۔ کہا سب کو ایک اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، سب کا کام ایک ہوتا ہے، ظاہری کام بھی ایک ہو تو باطنی کام بھی ایک ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی تھوڑی تاریخ یاد رکھ لیجئے۔ تقریباً 5000 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ کچھ نہیں تھا، تعمیر ہو گئی۔ صفائی ستھرائی کا اعلان ہو گیا، حج کرنے سے متعلق فرامین جاری ہو گئے، سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسلی میں پھر بگاڑ پیدا ہوا۔ توحید کے مرکز میں 360 بت رکھ دیے گئے، اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی بندگی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے خلیل اور نوید مسیح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے مکہ المکرمہ میں دعوت و تبلیغ کی، توحید کا درس دیا۔ پھر ایک دن آیا، فتح مکہ ہوا، جو 360 بت بیت اللہ کے گرد رکھے گئے تھے، آپ نے اپنے لاٹھی اور نیزے کے ذریعے سے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ یہ فرق پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ خالص اللہ کی بندگی کے لیے بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی۔ ان کی نسل میں بگاڑ پیدا ہونے کے نتیجے میں مرکز توحید کو کفر شرک کا اڈا بنا دیا گیا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا گیا اور فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کو واضح الگ دھلک کر دیا گیا۔ یہ تاریخ بتا کر آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے اور آپ کا تعلق محمد الرسول اللہ سے بھی ہے۔ اب جب نماز پڑھتے تو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ اگر ان دونوں نبیوں کے کارناموں کو دیکھیں اور ان دونوں نبیوں کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنے سامنے رکھے تو پھر اندازہ یہ ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بت پرستی کے خاتمے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھی اور محمد الرسول اللہ نے بت پرستی کے خاتمے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ وہاں پہنچ کر کے انسان کو توحید سمجھ میں نہ آئے تو پھر کہاں سمجھ میں آ سکتی ہے؟ کیا فرمایا؟ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تو پہلا گھر توحید کے
پرچار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے نام سے بنایا تھا، وہاں جا کر انسان توحید پرست نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا؟ اس لیے لیشہدوا منافع لہم، اپنی منفعت کی چیزوں کا مشاہدہ کیجئے، وہاں جا کر دیکھیے کہ توحید کیسے ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ وہاں کوئی ازار مزار نہیں ہے، کوئی قبر کی پختگی نہیں ہے، کوئی مندر نہیں ہے، کوئی پوجا پاٹ کے استل اور جگہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک گھر ہے کہ دنیا کے جس خطے میں ہو انسان بندگی بجا لانے کے لیے بطور خاص نماز کی ادائیگی کے لیے اسی جانب رخ کرتا ہے، اور یہ سوچ کر رخ کرتا ہے کہ ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، اس گھر کے مالک کی عبادت کرتے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے۔ تو وہاں پہنچ کر انسان حجاج کرام کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور پھر اس کا تجزیہ، اس کا تجربہ انسان اپنے دیگر اعمال کے ذریعے سے بچا لائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز اگر آپ پڑھیں گے، کہیں گے تحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ اب قربانی کے موقع میں پڑھ دیتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ جذبہ بیدار کرایا جاتا ہے، اس لیے لیشہدوا منافع لہم، حج بیت اللہ کے بعد انسان کو یہ منفعت سمجھ میں آنا چاہیے، یہ فائدہ نظر آنا چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد اللہ ہی اللہ نظر آئے، کہ سوائے اللہ کی کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کسی کے سامنے حاجت روائی کے لیے دست دعا بلند نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے گر نہیں سکتے، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کسی سے آرزو تمنا نہیں کر سکتے، وہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کا ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، چاہیے کہ آدمی اپنی منفعتوں کو دیکھے۔ انشاءاللہ باقی چیزیں آتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو حج کی اہمیت اور دیگر عبادات کی فضیلت کو سمجھ کر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ الہی جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے ہر جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔